بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہن، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قربانی کے بعد سے ہی قربانی کا جو اہم پیغام ہے، سارے انبیاء اور رسولوں کا جو مشن ہے، ہم سارے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے، توحید باری تعالیٰ سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کی روشنی میں ہم نے توحید کو سمجھنے کی کوشش جاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی توحید سمجھا دے جو ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ حضرات گرامی، مختلف صورتوں اور آیتوں سے گزرتے ہوئے سورۃ الملک تک بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت، جو بڑی افضل صورت ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشکار بن کر آئے گی اور ان کی بخشش کرائے گی۔ یہ سورۃ الملک، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی یہ بھی ہے کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک کی تلاوت یہ قبر کے عذاب سے بھی روکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت ضرور فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پیغام دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و زندگی کا نظام بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غلبہ والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ رب العالمین نے یہاں سے اپنی توحید کی گفتگو شروع کی اور کہا کہ اس نے آسمان 7 طبق بنائے۔ خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی اس تخلیق میں کوئی کجی، کوئی کمی اور کسی قسم کا ٹیڑھا پن یا نقص تم نہیں پاؤ گے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار تم سوچو کہ ایک بار دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا، فارجع البصر، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر فرمایا فارجع البصر هل ترى من فطور، بار بار اپنی نگاہ لوٹاؤ آسمان کی طرف اور دیکھو کہ کیا اس میں کوئی پھٹن، کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی دراڑ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک رب کی کا نظام ہے۔ کئی رب ہوتے اگر اس دنیا میں، کئی معبود ہوتے اگر اس دنیا میں، تو یہ نظام اتنی درستگی کے ساتھ، اتنے کمال کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ هل ترى من فطور، پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ لوٹاؤ، بار بار لوٹاؤ۔ ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی تمہارے پاس، حسرت کر رہی ہوگی
آہ آہ اور عش عش کر رہی ہوگی کہ اللہ نے یہ کیسی تخلیق فرما دی۔ اللہ کی تخلیقات پر غور تو کر کے دیکھو۔ ایک عرب شاعر نے کہا کہ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہمارے پاس اللہ کی ہر مخلوق میں غور و فکر کرنے کی فرصت ہو نہ ہو، لیکن عرب شاعر کہتا ہے کہ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جو دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ وہ اکیلا ہے۔ فارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو دیکھ لیا تم نے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی پھٹن اور شگاف نہیں ہے۔ تب آسمان کی ایک اور مخلوق جو تمہیں نظر آتی ہے اس پر غور کرو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ستارے جو رات میں تم دیکھتے ہو چمکتے ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اور یہ بے مقصد تخلیق نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، قرآن نے کہا چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ستارے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ آسمان کو سجایا جائے۔ یہ چھت جو ہماری ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کو ہمارا یہ آرٹیفیشیل چھت نصیب نہیں ہے، ان کے لیے وہ آسمان کی چھت ہے۔ اب وہ بڑی خوبصورت چھت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے تنہا اتنے بڑے آسمان کو، اتنے سارے ستاروں کو چراغ کے طور پر بنا کر سجا دیا ہے۔ ستاروں کے بنائے جانے کا مقصد بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، آسمان کی سجاوٹ ہے، آسمان میں خوبصورتی بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کو خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب آسمان تمہیں نظر نہ آ پائے، ان میں یہ ستارے دیکھ کر دیکھو کہ تمہیں اس آسمان کی خوبصورتی کیسی لگتی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستاروں کے پیدا کیے جانے کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہ شیاطین جو آسمانوں میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کا تذکرہ جو فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے، ان فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے ان ستاروں سے ان شیاطین کو بھگاتے ہیں۔ ہم نے شیطانوں کو مارنے کے لیے ان ستاروں کو بنایا ہے، رجوما للشیاطین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورۃ النحل میں ستاروں کے پیدا کیے جانے کا ایک اور مقصد بتایا، فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ سمندری سفر میں جہاں کسی کا آتا پتہ نہیں ہوتا، راستہ ڈھونڈنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، تو ستاروں سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہماری کشتی، ہمارا جہاز کس سمت میں چل رہا ہے۔ صحرائی سفر میں جہاں کوئی نشانی نہیں ہوتی، وہاں یہ طے کیا جاتا ہے، یہ ستارے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگ راستہ اختیار کرتے ہیں، راستہ پہچانتے ہیں۔ اس رب کی توحید پر غور کیجئے کہ اس نے تنہا ان سارے نظاموں کو اگر نہیں بنایا ہوتا تو یہ نظام اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہیں چلتا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی ان مخلوقات پر غور کر کے جو لوگ بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوں گے، اللہ کی توحید کا عقیدہ اختیار نہیں کریں گے، ایک اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق ماننے کے ساتھ ساتھ تنہا اسی کے لیے اپنی ساری چھوٹی بڑی عبادتوں کو نہیں کریں گے، ان عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنے لگ جائیں گے،
تب اس کے ناموں کو، اس کی صفتوں کو دوسروں کو دینے لگ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اور اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بڑا برا ٹھکانہ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے صرف ترجمے کے ساتھ میں یہاں سے گزرتا ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب ان جہنمیوں کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کی چیخ، اس کی آواز جو خطرناک اور وحشتناک آواز ہوگی اسے سنیں گے اور وہ بھڑک رہی ہو۔ وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، اور یہ جہنم غصہ کے مارے پھٹ پڑنے کے قریب ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب جب ایک جماعت، ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا، اللہ کے فرشتے اس میں بھیجیں گے، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا؟ اللہ کے عذاب کی ان آیتوں کو پڑھ کر اور ان کا ترجمہ کر کے تمہارے دل و دماغ میں اتارنے کی بات کرنے والا کوئی آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کیا کہیں گے یہ جہنمی؟ بلا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، آیا تو تھا ڈرانے والا، ہم نے ہر جمعے میں ڈرانے کی بات سنی تھی۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے اس کو جھٹلایا، اس ڈرانے والے کو جھٹلایا اور یہ سوچ لیا کہ اللہ نے یہ سب کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو جہنم کے داروغہ کہیں گے کہ تم تو بڑی گمراہی میں تھے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا، اور وہ جہنمی کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے سن لی ہوتی ان کی باتوں کو اور سمجھ لیا ہوتا ان کی باتوں کو تو ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا وہاں اعتراف کریں گے اور جہنم کے داروغہ کہیں گے فسحقا لاصحاب السعیر، کہ دوری ہو جہنمیوں کے لیے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا ماننے کی کوشش نہیں کرتے، توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا بھی تذکر کیا، فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے رب کا قرآن اور اپنی زندگی سے ہمارے درمیان یہ ثابت کر دیا کہ ایک رب ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے اور جو تنہا ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ سارے نام اور صفتیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کی ہیں وہ ان کی ہیں، تو ہم نے ایمان اور اقرار کر لی۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں اس کا ڈر ہے، خوف ہے، خشیت ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات کو چھپاؤ چاہے اعلانیہ کرو، اپنی بات لوگوں کے سامنے اعلان کر کے کہو یا چھپا کر کے تم کوئی بات کہو، آہستگی کے ساتھ کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کی اور سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ ایسا علم والا ہے کہ سینوں کی بات بھی وہ جانتا ہے، دل و دماغ میں پیدا ہونے والی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے اپنے دل و دماغ میں بھی اسی قسم کی بات پیدا کرو جس سے وہ خوش ہو جائے، جو اس کی ناپسندیدہ بات نہ ہو، اور کوئی بات کرو بلند آواز سے تو بھی اس کی
رضامندی اور اس کی خوشنودی تمہارے محل نظر ہو۔ الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو تمہاری آہستگی کی بات، تمہاری تنہائی اور تاریکی میں کی گئی بات، تمہاری روشنی اور اعلانیہ طور پر کی گئی بات سب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا من خلق، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے دل و دماغ جس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں زندگی جو ہے وہ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، وہی نہیں جانے گا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ قرآن نے ایک بات کہی کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت دنیا میں اندازہ لگائیے کتنے درخت ہوں گے، اور ان درختوں سے پتے کتنے گرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر باریک نہیں ہے، اس قدر اس کا کشادہ علم ہے۔ ہم لوگ تو مان لیجئے کہ ترجمہ ہوا، ترجمہ کر کے گزر گئے، کیا درخت کے پتے کے گرنے کا بھی اس کو علم ہوتا ہے، لیکن درخت کا پتا ہر وقت گرتا ہے، اور کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے گرتے ہیں آپ سوچئے تھوڑا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا کشادہ علم ہے اس کا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ آیتیں ہیں جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی پڑھی تھیں اور آج بھی، جو جہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، پہلے آسمان کا تذکرہ ہوا تھا اور اب زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان ہم رہتے ہیں، جو ہم دیکھتے بھی ہیں، آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں مخلوقوں کا تذکرہ کیا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور ہموار بنا دیا ہے، ہموار بنا، برابر بنا دیا ہے، اور فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے راستوں میں، اس کے پگڈنڈیوں میں تم جدھر سے چاہو چلو، گزرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور رب نے تمہارے لیے جو رزق مقدر کر دیا ہے اس سے کھاؤ۔ اس آیت پر بھی غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے رہنے کے لیے بنایا ہے، چاند کو رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کو چاند پر بھیج دیتا کہ جائیے چاند پر رہیے، یا یہ کہہ دیتا کہ آپ اپنے کچھ بیٹوں کو چاند پر بھیج دیجیے یا میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے زمین بنائی ہے۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس کو ہموار بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اسے جیسے چاہیں استعمال کریں، جتنا چاہے کھود کر اس میں عمارتوں کی تعمیر کریں، جتنی چاہے کھدائی کر کے ہم اس میں غلے بوئیں اور اس سے کھیتیاں پیدا کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر میں بنا دیا، مسخر کر دیا ہے، قبضے میں کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو گویا اگر اس پر کسی اور کی ملکیت ہوتی تو وہ کہتا کہ نہیں، ان کو نہیں ملے گا، فلانے کو نہیں ملے گا، فلاں لوگوں کو نہیں ملے گا۔ نہیں، اللہ کی زمین ہے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ پتہ نہیں ہم نیک ہیں کہ نہیں، اس لیے ہمیں زمین نہیں ملتی یا ہم سے زمین چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے سورۃ الانبیاء میں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ وارث کون ہے اس زمین کا؟
اللہ کے گن گانے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے، اللہ ہی کو اس زمین کا مالک سمجھنے والے کہ ہی اس کے وارث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہم جو اس کی چوکھٹ پر آ کر اپنا سر ٹیکتے ہیں ان کے لیے بنائی، جو اپنا ہر چھوٹا بڑا عمل ان کے نام کر دیتے ہیں ان کے لیے بنائی، زمین کی پرستش کرنے والوں کے لیے نہیں بنائی، جو زمین کی پرستش کرتے ہیں۔ جہاں کوئی اونچا ڈھیر دیکھا وہیں سر جھکا دیا، ان کے لیے نہیں بنائی۔ جہاں کوئی بڑا درخت دیکھا ان کے سامنے سر جھکا دیا، اس کے لیے ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، تو زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے اپنی پیشانی جھکا دینے والوں کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اس کے راستے میں چلو اور دیکھو، تلاش کرو اپنے رزق کو اور کھاؤ، وکلوا من رزقی والیہ النشور، زمین میں خوب گھومو، خوب کماؤ، خوب اپنا رزق ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس سے فائدے اٹھاؤ، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کی توحید کو مت بھولنا، اس کی وحدانیت کا عقیدہ مت بھولنا، تنہا اسی کے لیے سارے نیک اعمال اور ساری عبادتیں بجا لانا ہے، اسے مت بھولنا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی کا۔ یقین جانیے، میں قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں اس منبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیتا ہوں کہ توحید میں اگر ہمارے کسی بھی قسم کا لچک نہیں ہوگا، تو اگر ہم باقی دوسرے اعمال میں کوتاہیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ کیا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہے گی تو ہمیں معاف کر دے، اور چاہے گی تو ہمارے ان گناہوں کا کی سزا دے کر پھر جنت کا حقدار بنا دے گی۔ لیکن یہ بھی یقین جانیے کہ توحید میں کسی بھی قسم کی لچک ہوئی اور توحید میں اگر شرک کی بو پائی گئی اور بغیر توبہ کے ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام قرار دی، جنت حرام قرار دی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس منبر سے جنت اور جہنم کسی کے نام کی کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، جنت اور جہنم کا رب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جنت اس کی ہے جس کی زندگی میں توحید کی میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور جنت حرام اس کے لیے ہے جس کی زندگی میں جنت توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی آ گیا۔ اس لیے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں توحید کو قرآن کی آیتوں میں کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور توحید کا وہی عقیدہ پالنا ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے یا اپنے نبی کا فرمان دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔